بہت مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ دل بڑا مغموم ہے، فکر و غم سے گھرا ہوا ہے۔ اپنی بات کہیں تو کس سے کہیں، اور اگر کہہ بھی دیں تو یاد رکھیے کہ سامنے والا بھی انسان ہے جس سے آپ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ انسان ہے تو وہ اتنا ہی مجبور ہے جتنے آپ مجبور ہیں اپنے فکر و غم کو دور کرنے کے لیے۔ کبھی بنا وجہ دل اداسیوں سے گھر جاتا ہے، مایوسیوں سے گھر جاتا ہے، کبھی انسانوں کے رویوں سے، تو کبھی کسی قاسم خاص کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، کبھی جو رشتہ دار عزیز موجود ہیں ان کے فکر میں، کبھی کسی وجہ سے اگر دل مغموم ہو تو صرف دو کام کیجئے جس سے آپ کے دل کا غم انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور دور ہو جائے گا۔ پہلی شیئرنگ کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کر لیتے ہیں تو پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے سکون۔ دوسری، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس پرابلم کو سولو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک دم سٹیک طریقہ مل جائے گا اپنی پریشانی کو حل کرنے کا۔ اسی پر بڑی ایک خوبصورت حدیث سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی کو کوئی فکر و غم اور رنج و ملال لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے، یاد رکھیے یہ دعا جب دل کے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو اثر جادو جیسا رکھتی ہیں، مگر شرط ہے دل کا یقین، اعتقاد کہ اللہ تعالی ہماری ہر طرح کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت فی نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرجا۔ اس پر ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور دعا کے قبول ہونے کی امید پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بندہ اس دعا کے ذریعے سے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے کہ جو خود تو نے اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، نہ صرف اس کے فکر و غم کو دور کرتے ہیں بلکہ دیکھیے کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا انعام اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و غم اور رنج و ملال کو دور کر کے اس کے بدلے وسعت اور کشادگی عطا کرتے ہیں، اور یقیناً اس دعا کو پڑھنے پر ایسا ہوتا ہے کہ دل کو ایک خاص قسم کا سکون عطا ہو جاتا ہے۔ نہ صرف آپ کے دل کی پریشانی، غم اور فکر دور ہوئی بلکہ اس کے بدلے وسعت اور کشادگی آپ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا ہم یہ کلمات سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو یاد کر لینے چاہیے۔